علیکم دوستو، ویلکم ٹو الوین علی ایسٹرولوجی چینل۔ اگر آپ برج ثور یعنی ٹورس سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ مارچ کا مہینہ آپ کے لیے کئی اہم ٹرانسفارمیشنز لے کر آ سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر پلینٹس کی کیا موومنٹ کے اثرات پڑیں گے، آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا پریڈکشنز ہیں۔ ٹورینس، جیسے کہ آپ کا رولنگ پلینٹ وینس، جو محبت، خوبصورتی اور ویلتھ کا پلینٹ مانا جاتا ہے، اس منتھ وینس ایکویریس یعنی برج طلب میں موجود رہے گا اور 20 مارچ کے بعد برج ہوت یعنی پائسس میں داخل ہوگا، جہاں یہ اپنی سب سے مضبوط پوزیشن میں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے رومانٹک اور فائنینشیل میٹرز میں پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں۔ پلانیٹری ٹرانزٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مارس برج جوزہ یعنی جیمنائی میں ہوگا، جس سے آپ کی انرجیز انکریز ہوں گی، لیکن غصہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر کیریئر اور ریلیشن شپس میں۔ جوپٹر اور یورینس برج ثور یعنی ٹورس میں ہوں گے، جو اچانک ان ایکسپیکٹڈ فائنینشیل گینز اور نئی اچیومنٹس کے امکانات بڑھائیں گے۔ سیٹرن پائسس میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو رسپانسبلٹیز میں اضافہ محسوس ہوگا، خاص طور پر کیریئر اور ایجوکیشن میں۔ پلوٹو ایکویریس میں ہوگا، جو بڑے لیول پر آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے مائنڈ سیٹ میں ٹرانسفارمیشنز لا سکتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مارچ میں آپ کو اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ موسمی اثرات آپ کو تھکن یا ویکنس کا شکار بنا سکتی ہیں۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، انہیں خاص احتیاط کرنی ہوگی۔ ڈائجیشن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا بیلنس ڈائٹ ضروری ہے۔ جوائنٹس یا بیک پین کی تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ اس منتھ میڈیٹیشن اور یوگا آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ ایجوکیشنل فیلڈ میں دیکھا جائے تو جو اسٹوڈنٹس انجینئرنگ، میڈیکل یا مینجمنٹ کی فیلڈ میں ہیں، ان کے لیے ہارڈ ورک کا وقت ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ڈیفیکلٹ سبجیکٹ جیسے میتھمیٹکس یا سائنس میں کمزور ہیں، انہیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند لوگوں کو اچھی گڈ نیوز مل سکتی ہیں۔ بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو نئی انویسٹمنٹ کے لیے یہ وقت بہتر ہے، لیکن 15 مارچ کے بعد کسی بھی میجر ڈیسیژن سے پہلے مکمل ریسرچ کریں۔ جاب کرنے والے افراد کے لیے یہ منتھ اپارچونٹیز لا سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو نئی جاب کی تلاش کر رہے ہیں۔ جو لوگ کریٹیو فیلڈز جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ یا میڈیا میں ہیں، انہیں اچھے پروجیکٹس مل سکتے ہیں۔ انکم میں اضافے کے مواقع بھی مل سکتے ہیں، لیکن ایکسپینسز بھی بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر گھر یا فیملی سے متعلق معاملات میں۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ماہرین سے مشورہ ضرور لیں۔ ان ایکسپیکٹڈ سورسز سے پیسے آ سکتے ہیں، لیکن اوور اسپینڈنگ سے گریز کریں۔ میرڈ کپلز کے لیے یہ مہینہ ملا جلا رہے گا، کبھی ایموشنل بانڈنگ محسوس کریں گے، کبھی کانفلکٹس ہو سکتے ہیں۔ ان میرڈ افراد کے لیے نئی ریلیشن شپ بننے کے امکانات ہیں، خاص طور پر اگر وہ پہلے سے کسی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ فیملی ریلیشنز میں بہتری آئے گی، لیکن پیرنٹس کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا صبر ضروری ہوگا۔ بیرون ملک سفر کے مواقع بن سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ورک ویزا یا اسٹوڈنٹ ویزا کے منتظر ہیں۔ اگر آپ کے کوئی قانونی معاملات، لیگل ایشوز چل رہے ہیں تو صبر اور حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ مارچ کے دوسرے ہفتے میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ مارچ 2025 یہ منتھ ٹورینس کے لیے بزنس، کیریئر اور فائنینشیل میٹرز میں کئی نئے اپارچونٹیز اور چیلنجز لے کر آئے گا۔ پلانیٹری پوزیشنز آپ کی انویسٹمنٹس، بزنس گروتھ اور جاب میں پروموشنز کے ملے جلے اثرات دکھا رہی ہیں۔ اگر آپ کیئرفل پلاننگ اور اسمارٹ اسٹریٹجی اپنائیں گے تو یہ منتھ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ منتھ انٹرپرینیورز، کاروباری افراد کے لیے کافی امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ کو نئی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن بغیر ریسرچ کیے کوئی بڑا قدم نہ اٹھائیں۔ ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، ای کامرس، ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن کے بزنس میں گروتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جو لوگ اسمال بزنس چلا رہے ہیں، انہیں مارکیٹنگ پر توجہ دینی چاہیے تاکہ زیادہ کسٹمرز کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ نئے پارٹنرشپس کے لیے یہ مہینہ مناسب ہے، لیکن کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ امپورٹ ایکسپورٹ بزنس والوں کے لیے بھی اپارچونٹیز پیدا ہوں گے، خاص طور پر مڈل ایسٹ یا یورپ سے ڈیلز ہو سکتی ہیں۔ جاب اور کیریئر میں گروتھ کے امکانات ہیں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو یہ منتھ آپ کے لیے اہم میجر ڈیسیژنز لے کر آئے گا۔ پروموشنز اور سیلری انکریمنٹ کے امکانات ہیں، خاص طور پر اگر آپ بینکنگ، فائنانس یا کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ گورنمنٹ جاب کے خواہش مند افراد کے لیے یہ منتھ تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، لیکن کنسسٹنسی کامیابی دلا سکتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے یہ وقت نئی اسکل سیکھنے اور گروتھ کے مواقع پیدا کرنے کا ہے۔ اگر آپ اپنی جاب بدلنے کا سوچ رہے ہیں تو 10 مارچ کے بعد بہتر اپارچونٹیز مل سکتی ہیں۔
فائنینشیل سچویشنز اور ایکسپینسز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مارچ میں آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی بہتر ہوگی، لیکن اننیسیسری ایکسپینسز پر کنٹرول رکھنا ضروری ہوگا۔ پلانیٹری پوزیشنز کے مطابق یہ منتھ آپ کی نئی انویسٹمنٹ کے لیے ملے جلے ریزلٹس رکھتا ہے، خاص طور پر اگر آپ اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے کوئی لون لیا ہوا ہے تو اسے واپس کرنے کے بارے میں پلاننگ کریں، کیونکہ آنے والے مہینوں میں فائنینشیل پریشر پڑ سکتا ہے۔ پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے خواہش مند افراد کو اچھے اپارچونیٹیز مل سکتے ہیں، لیکن فائنل ڈیسیژن لینے سے پہلے مارکیٹ ریسرچ ضرور کریں۔ نئے بزنس آئیڈیاز پر کام کرنے کے لیے یہ منتھ مناسب ہے، خاص طور پر اگر وہ آن لائن بزنس سے متعلق ہوں۔ لاٹری یا کوئی رسک لینے والا فائنینشیل ڈیسیژن لینے سے پہلے مکمل ریسرچ کریں۔ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے یہ منتھ ملا جلا ہے۔ کچھ لوگ سڈن پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ زیادہ فائدہ دے گی۔ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کے خواہش مند افراد کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ رہے گا۔ مارچ کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں نئی انویسٹمنٹ کے اپارچونیٹیز اور جاب آفرز کے امکانات بن سکتے ہیں۔ جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں انہیں زیادہ کلائنٹس ملنے کے مواقع ملیں گے۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ، ٹریڈنگ، FMCG یا ای کامرس کے شعبے میں ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ فائنینشیل پلاننگ کے لیے ریمیڈیز یہ ہیں کہ آپ ہر جمعہ کو سفید چیز جیسے دودھ، چاول یا چینی کا صدقہ دیں تاکہ ویلتھ میں برکت ہو۔ اللہ کا نام یا باسط ہو، روزانہ 129 ٹائمز پڑھیں، اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ سورہ الواقعہ ہر رات پڑھنا آپ کے مالی استحکام، آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی میں مدد دے گا۔ گرین کلر کا زیادہ استعمال کریں، خاص طور پر اپنے آفس یا بزنس پلیس میں۔ اس منتھ آپ کے لیے بیرون ملک سفر کے امکانات کافی زیادہ ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو جاب، بزنس یا ہائر ایجوکیشن کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہیں، ان کے لیے پازیٹیو نتائج آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ورک ویزا یا اسٹوڈنٹ ویزا کے انتظار میں ہیں تو یہ منتھ کچھ اہم اپڈیٹس لے کر آ سکتا ہے، لیکن پراپر ڈاکیومنٹیشن کے بغیر کوئی ڈیسیژن نہ لیں۔ جن افراد کا ویزا پہلے ریجیکٹ ہو چکا ہے انہیں دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے 12 مارچ کے بعد اچھے مواقع، اچھے چانسز مل سکتے ہیں۔ جو لوگ فیملی ٹرپ یا ویکیشنز بنانے کا پلان کر رہے ہیں ان کے لیے یہ منتھ بہتر ہے، لیکن ٹریول سے پہلے اپنی تمام فائنینشیل پلاننگ ضرور کریں۔ ان ایکسپیکٹڈ ڈیلیز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ یورپ یا امریکہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں صبر اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ لو اینڈ ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر آپ پہلے سے کسی کے ساتھ اگر ریلیشن میں ہیں تو یہ منتھ آپ کے لیے ایموشنل اور ایکسائٹنگ ہو سکتا ہے۔ وینس کی مضبوط پوزیشن آپ کے رومانٹک ریلیشن شپس میں گہرائی لے کر آئے گی، لیکن اگر آپ ضد یا ایگو میں آ گئے ہیں تو اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم ریلیشنز میرج میں بدل سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کا پارٹنر برج سنبلہ یعنی ورگو یا برج چتی یعنی کیپریکارن سے تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے نئی محبت کی راہیں کھل سکتی ہیں، خاص طور پر مارچ کے دوسرے ہفتے میں کوئی اسپیشل پرسن زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا پہلے کسی کے ساتھ بریک اپ ہو چکا ہے تو اس مہینے دوبارہ ریکنیکٹ ہونے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ میرڈ کپلز کے لیے یہ منتھ اپس اینڈ ڈاؤنز والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے تعلقات میں پہلے سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز چل رہی ہیں تو انہیں حل کرنے کا بہترین وقت ہے، خاص طور پر 10 سے 20 مارچ کے درمیان۔ شادی کے خواہش مند افراد کے لیے یہ منتھ اچھا رہے گا، خاص طور پر جو لوگ گھر والوں کی طرف سے فیملی پریشر محسوس کر رہے ہیں انہیں پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے۔ ارینج میرج کے معاملات تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو برج حوت، پائسس یا برج سرطان، کینسر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے شادی کے امکانات زیادہ ہیں۔ جن کپلز میں پہلے سے اختلافات چل رہے ہیں ان کے لیے یہ منتھ امپرومنٹ لا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹائم اور رسپیکٹ دیں۔ مارچ 2025 یہ منتھ لیگل ایشوز کے لحاظ سے کچھ لوگوں کے لیے پازیٹیو جبکہ کچھ کے لیے چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کورٹ کیس چل رہا ہے تو مارچ کے دوسرے ہفتے میں کچھ امپرومنٹ کی امید ہے، خاص طور پر اگر کیس پراپرٹی یا انہیریٹنس وراثت سے متعلق ہے۔ جو لوگ ڈائیورس یا سیپریشن کے کیس میں الجھے ہوئے ہیں انہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وینس اور مارس کی پوزیشنز آپ کی ایموشنل ڈیسیژنز لینے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ بزنس لیگل میٹرز میں احتیاط کریں، خاص طور پر اگر کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں۔ اگر آپ امیگریشن یا ویزا سے متعلق لیگل ایشوز میں ہیں تو 15 مارچ کے بعد کچھ پازیٹیو اپڈیٹس مل سکتی ہیں۔ محبت اور شادی میں برکت کے لیے روزانہ یا ودودو 101 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کورٹ کیس میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہر روز سورہ یاسین پڑھیں، خاص طور پہ نماز فجر کے بعد۔ جمعہ کے دن صدقہ دیں، خاص طور پر سفید چیز جیسے دودھ، چینی یا چاول۔
اگر بیرون ملک سفر میں رکاوٹیں ہیں تو سورہ الفتح کی تلاوت کریں۔ گرین اور بلو کلر اس مہینے آپ کے لیے لکی ثابت ہو سکتے ہیں، اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ ڈیلی سورہ الرحمن کی تلاوت کریں، خاص طور پر اگر مالی معاملات میں مشکلات ہیں۔ اللہ کے اسم یا واسیوں کو روزانہ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ رزق اور کامیابی میں اضافہ ہوگا۔ ٹورینس، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل الوین علی ایسٹرولوجی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی، ویکلی، منتھلی اور اسکوپک اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔